الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین گرامی، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم اور احسان ہوا کہ اس ذات عالی صفات نے ہم سب کو اپنے مقدس گھر میں جمعۃ المبارک کے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اس بات پر ہم سب کو حق جل شانہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ حق سبحانہ و تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کو عموماً اور مومنین کو، ایمان والوں کو خصوصاً بے انتہا ظاہری و باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کچھ مادی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور کچھ روحانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن جو روحانی نعمتیں حق جل شانہ نے ایمان والوں کو، اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت وہ قرآن عظیم کی نعمت ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، حق جل شانہ مومنین کے سامنے اپنی نعمت کا اظہار فرما رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی ہے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پھر پوری امت کو، سبعا من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ حق جل شانہ نے امتنان کے طور پر اپنا احسان بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی ہیں اور ہم نے قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ 7 بار بار دہرائی جانے والی جو آیتیں ہیں اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بار بار اسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سورہ فاتحہ بھی قرآن پاک کا ایک جز ہے،
لیکن اس کے اندر قرآن پاک کا پورا خلاصہ ہے اور پورا قرآن پاک اس کی تفصیل ہے، اس لیے اس کو خاص طور سے پہلے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو سبع مثانی کا معنی تو احادیث پاک کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد تو 7 آیتیں ہیں۔ اور قرآن عظیم کیا چیز ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا تعارف ہے؟ اس کا ایک تعارف وہ ہے جس کو میں بیان کروں، جس کو آپ بیان کریں، اور اس کا ایک تعارف وہ ہے کہ جس کو خود قرآن پاک بیان کرے کہ میں کیا چیز ہوں، جس کو خود حق جل شانہ بیان کریں۔ یقیناً قرآن پاک کا وہ تعارف زیادہ اہم اور مناسب ہوگا جس کو قرآن پاک خود بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے اندر حق جل شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ قرآن پاک یہ ایک ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، واضح ہیں، جن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جس کی آیات محکم ہیں یعنی اس کے اندر صاف صاف بیان کر دیا کہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں اور یہ کام تمہیں نہیں کرنے، ان کو تمہیں چھوڑنا ہے، بالکل صاف ستھری ہیں، محکم ہیں، کہ جن کے سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ کیا مطلب؟ کہ جو تمہیں کام کرنے کے لیے کہے جا رہے ہیں تم کرو گے تو تمہیں اس پر ثواب کیا ملے گا، اور جن کاموں سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر تم وہ کام کرو گے اور ان سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں سزائیں کیا ملیں گی۔ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی جانب سے جو بہت حکمت والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور قرآن پاک کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں اتر رہی تھی، اور جن لوگوں کے سامنے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا وہ اہل زمان تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن پاک کے اندر اتنی بلاغت ہے اور اس کے جو معانی ہیں وہ خواہی نہ خواہی آدمی کے دل و دماغ میں اترتے جا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ بعض لوگوں کو اپنی سرداری کے ختم ہونے کا اندیشہ تھا کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، جو ہم آج تک اتنے بتوں کو پوجتے رہتے ہیں پھر ہمیں وہ چھوڑنا پڑ جائے گا، تو وہ طرح طرح کے بہانے بازی کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا قرآن نہیں ہے، یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے گڑھ کے لے آتے ہیں، یا کوئی دوسری مخلوق ہے جو گڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ہے اور یا کہ سنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی نفی کی۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر حق جل شانہ نے فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ یاد رکھو بلا شبہ یہ قرآن پاک لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لہذا یہ بالکل نہ سوچو کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی کلام بنا لیا ہے، یا کوئی دوسرا شخص ہے جو اس کلام کو تیار کر لیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہے اور وہ آ کے ہم کو سنا دیتے ہیں۔ ایسی بات بالکل نہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں چلو رب العالمین کی طرف سے تو نازل کیا گیا، لیکن راستے میں آتے ہوئے اس کے اندر کسی اور بات کو ڈال دیا گیا ہوگا جو رب العالمین کی طرف سے نہیں ہوگی، تو اس کی بھی نفی کر دی گئی۔ نزل بہ الروح الامین کہ اس کو لانے والے جو ہیں وہ روح الامین یعنی جبرائیل امین ہیں، کوئی عام شخص نہیں ہے
کہ جو رب العالمین سے لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے کہ وہ کمزور ہو اور وہ امانت دار نہ ہو، اور یہ خطرہ ہو کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات بیچ میں ملا لے گا، یا وہ کمزور ہے وہ تو نہیں ملاتا لیکن معاذ اللہ شیطان اپنی بات کوئی بیچ میں داخل کر دے، تو کہا نہیں نزل بہ الروح الامین، اس قرآن پاک کو لانے والی اللہ کے پاس سے جو لانے والی ذات ہے وہ روح الامین ہے۔ اور روح الامین کون ہے؟ خود یہاں بھی تو کہہ دیا امین کہ وہ امانت دار ہے۔ چنانچہ سورہ تکویر کے اندر حق جل شانہ بیان فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین کا تعارف، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ یہ جبرائیل امین کون ہے؟ کہا ذی قوت، وہ انتہائی قوت والا فرشتہ ہے، عند ذی العرش مکین، اور وہ عرش والوں کے نزدیک بھی قابل احترام ہے اور انتہائی مضبوط فرشتہ ہے۔ اور ایسا ہی نہیں کہ کوئی عام فرشتہ ہو، مطاع ثم، وہ ایسا فرشتہ ہے کہ آسمانوں میں بھی اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اور امین، اور آگے کہا گیا امین، وہ امانت دار بھی ہے۔ تو یہ جو شبہات ڈالے جا رہے تھے کہ ٹھیک ہے چلو ہم اگر مان لیتے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے قرآن پاک آیا ہے، لیکن راستے میں شاید شیطان نے کوئی اپنی بات بیچ میں ڈال لی ہو، یا پھر جبرائیل امین نے ڈال دی ہو اپنی بات، کہا نہیں وہ امانت دار بھی ہے اور اس لیے وہ خود نہیں ڈالے گا، اور ساتھ میں کہا وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا فرشتہ ہے، شیطان کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک لاتے ہوئے جو ہے اپنا کوئی حصہ اس کے بیچ میں ڈال دے۔ خود قرآن پاک کے اندر ایک دوسرے مقام پر ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن پاک کے اندر باطل نہیں آ سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ جب اللہ نے نازل کیا ہے تو پھر اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی بھی لی ہے۔ اور یہ کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ علی قلبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون سی ذات ہے؟ رسول رب العالمین، کہ جو رب العالمین کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون سی ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ یہ آدمی صادق ہے، یہ آدمی امین ہے۔ تو قرآن پاک نازل کرنے والی ذات رب العالمین، اور لانے والا فرشتہ اور روح الامین، اور جس ذات پاک کے قلب اطہر پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا وہ رسول امین۔ تو پھر اس سے قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اس آیت کریمہ کے اندر حق جل شانہ نے قرآن پاک کی اپنی جانب نسبت نہیں فرمائی، بلکہ 50 سے زائد ایسی آیات ہیں جہاں حق جل شانہ نے قرآن پاک کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے کہ میں نے نازل کیا ہے۔ اور جس آدمی کا کلام ہوتا ہے وہ ذات جس کمال والی ہوتی ہے تو اس کا کلام بھی اتنے کمال والا ہوتا ہے۔ بولتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جب رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میرا کلام ہے، میں نے نازل کیا ہے، تو خود وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ، وہ بھی رب العالمین کی عظمت کے معترف تھے۔ جب انہیں پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے پوچھتے تھے یار تم بتاؤ یہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کہتے تھے اللہ، وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ گویا کہ مشرکین مکہ وہ کافر بھی اللہ کی عظمت کے قائل تھے۔ اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں نے نازل کیا، پھر قرآن پاک کی عظمت کو بھی سمجھو کہ جس اللہ کی عظمت کے تم قائل ہو یہ اسی ذات پاک کا کلام ہے۔ اب یہ کلام پاک کیوں نازل کیا گیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے پر جو عذاب آنے والا ہے اس سے آپ ان کو ڈرائیں۔ اور
اسی مضمون کو ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر یوں بیان کیا، ما کان حدیثا یفترا، کہ قرآن پاک کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو گڑھ لیا گیا ہو، کسی بندے نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہو، نہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کی حقانیت کی نشانی ہے کہ قرآن پاک اپنے سے پہلے آنے والے رسولوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اور کہا، آگے فرمایا، آگے قرآن پاک کے چند فوائد بیان کیے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، کس چیز کا کیا مرتبہ و مقام ہے۔ ورنہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے آج دنیا میں جتنی بھی سائنسی ترقیات ہوئی وہ اسلام کے آنے کے بعد ہوئی، قرآن پاک کے نزول کے بعد ہوئی۔ اس لیے کہ دنیا میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو پانی کی پرستش کرتے ہیں، تو قرآن پاک نے آ کر بتا دیا بھائی یہ خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں اور یہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تب جا کے لوگوں کو یہ جرأت ملی، یہ ہمت ملی کہ ہمیں اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ اس لیے لوگوں نے چاند پر پہنچنے کی کوشش کی، سورج کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ تو فرمایا ہے قرآن پاک کیسی کتاب ہے، تفصیل کل شیء، کہ اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ یعنی شرعی احکام کے معاملے میں، زندگی گزارنے کے معاملے میں کوئی بھی ایسا پہلو باقی نہیں ہے کہ جس کا اصولی طور سے قرآن پاک کے اندر بیان نہ ہو کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں جینا کیسے ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہدایت کا مطلب کہ اس کے اندر اللہ کے اوامر کو بھی بیان کر دیا گیا کہ کیا کیا کام تمہیں کرنے ہیں، اور اللہ کے نواہی کو بھی بیان کر دیا گیا کہ کن کن کاموں سے تم نے رکنا ہے، اور جب بندہ اس پر عمل کر لے گا اسے ہدایت مل جائے گی، اور جس کو ہدایت مل جائے گی اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بن جائے گی، کیونکہ جب جس بندے کو ہدایت مل جائے گی، اس بندے کو اللہ ہدایت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنائیں گے۔ اور حقیقی کامیابی وہی ہے کہ جس کو جنت مل جائے۔ قرآن پاک میں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ دنیا میں لوگوں کے کامیابی کے الگ الگ ان کے نظریات ہیں۔ کسی کو کوئی بڑا عہدہ مل گیا وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، کسی کو بڑا مکان مل گیا، بڑی گاڑی مل گئی، وہ کامیاب سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں حقیقی کامیاب وہ ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخلہ مل جائے۔ اب یہ کس کو ملے گا؟ جس کو ہدایت مل جائے گی، جس کو اللہ ہدایت دے دیں گے تو وہ جنت میں پہنچے گا اور وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ فرمایا وَهُدًى، یہ قرآن پاک ہدایت ہے۔ آگے فرمایا وَرَحْمَةً، اور یہ رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ دیکھیے اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو آدمی مال ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو آدمی غربت کے اندر بھی وہ اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں حق جل شان ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے، یعنی جو شخص قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کی دنیا بھی اچھی بن جائے گی، کیونکہ جب اللہ کی رحمت کسی کے شامل حال ہو جائے گی تو یقیناً اس کی دنیا اچھی ہو جائے گی، اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور اس کو اللہ تعالیٰ راحت و سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر حق جل شانہ قرآن پاک کا تعارف یوں بیان کرتے ہیں
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہاں بھی کہا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی نصیحت آ گئی ہے۔ تو یہاں بھی پہلے نفی کر دی، بھائی ادھر ادھر یہ مت سوچو کہ کہیں اور سے آ گیا، کہا تمہارے رب کی طرف سے، اور آگے فرمایا موعظۃ، نصیحت آ گئی ہے، یعنی قرآن پاک تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں اور اللہ کے نواہی کیا ہیں۔ آگے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور قرآن پاک یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ دیکھیے بہت سی بیماریاں ہیں جو ظاہری بیماریاں ہیں، بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، کھانسی ہو گئی، کچھ جسمانی بیماریاں ہیں اور کچھ آدمی کی روحانی بیماریاں ہیں۔ آدمی کے اندر ایمان نہ ہونا، کفر ہونا، یہ آدمی کی روحانی بیماری ہے۔ ایمان ہو جائے، آدمی کے اندر تکبر کا ہونا، یہ آدمی کی روحانی بیماری ہے۔ آدمی کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، دوسروں کو دکھلانے کے لیے کام کرنا، روحانی بیماری ہے۔ آدمی کے اندر دوسروں کے بارے میں حسد کینہ ہو، یہ روحانی بیماری ہے۔ تو کیا فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور یہ تمہارے سینے کی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ ان روحانی بیماریوں کو کوئی بیماری نہیں سمجھتے، بخار کو تو بیماری سمجھتے ہیں، کینسر کو تو بیماری سمجھتے ہیں، لیکن ان روحانی بیماری جو ہمارے سینے میں چھپی ہوئی ہیں ہم ان کو بیماری نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں کہ یہ آدمی کی ہلاکت کے لیے، دونوں جہاں میں ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ آج یہی حسد ہوتا ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے اچھے مکان کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اچھے مکان کو دیکھتا ہے، اس کے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے کہ کیوں اس کا اچھا مکان بن گیا، تو اس کے دل میں بس یہ پلان ہونا لگتا ہے اور اس کے خواہش ابھرنے لگتی ہے کہ کسی طرح کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اس کا یہ مکان ضائع ہو جائے۔ کسی کی اچھی گاڑی دیکھ لی، اس کے بارے میں اس کے دل میں جلن ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آدمی کا سکون اطمینان ختم ہو جاتا ہے، جب اس کو دیکھتا ہے دل میں جلن ہو جاتی ہے۔ فرمایا شفاء لما فی الصدور، قرآنی تعلیمات کو سامنے رکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی نجات دیں گے۔ ایک روحانی بیماری ہے تکبر، بڑائی، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، سوچتا ہے جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، لوگ سوچتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بیماری ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے، جس کو ہم اپنی زبان میں گنار کہتے ہیں، گنار، کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی تکبر میری چادر ہے، اور واقعہ اللہ کو بڑائی کا حق حاصل ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، تمام اختیارات کا مالک اللہ کی ذات ہے، سارے کمالات کا مالک وہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بڑائی کا حق ہے، اسے بڑائی زیب دیتی ہے۔ لیکن ایک انسان کو کیا زیب دیتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور وہ ان پر بڑائی کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا ادخلہ فی جہنم، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو دیکھیے یہ بڑائی روحانی بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی کو جہنم میں لے جائے گی۔ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں شفاء لما فی الصدور، قرآن پاک کی تعلیمات کو جانو، اب اس کو اپناؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس روحانی بیماری سے بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ اس پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، ابھی چونکہ وقت کم ہے۔ اب یہ تو قرآن پاک کی وہ تعارف تھا جو قرآن پاک نے خود بیان کیا۔ ایک موقع پہ بیان فرمایا قد جاءکم نور من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور آ گیا ہے اور واضح کتاب آ گئی ہے۔ اور جب نور مل جاتا ہے آدمی کفر کی، شرک کی، ضلالت سے نکل کر ایمان کی روشنی میں چلا جاتا ہے۔
لیکن اب قرآن پاک کا میں تھوڑا وہ تعارف بیان کرتا ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ القرآن ہوا کتاب اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ قرآن یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی جانب اتاری گئی ہے، لٹکائی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس کی تعلیمات کو اپنے سینے سے چمٹا دے گا، وہ اس رسی کو پکڑ کے سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا، اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کی تدریس کرنا یہ نزول رحمت کا ذریعہ ہے اور سکینت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ وقت کم ہے، لیکن جب اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے تو پھر اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ علماء کرام نے قرآن پاک کے 5 حقوق بیان کیے ہیں۔ جب اللہ نے نعمت دی ہے پھر نعمت کی جواب دہی بھی قیامت کے دن کرنی پڑے گی۔ ہاں، جب ہم حقوق ادا کر دیں گے پھر جواب دہی نہیں ہوگی، اگر ہم نے حقوق ادا نہیں کیے تو پھر وہاں ہمیں جواب دہی کے دوران ہم پھنس جائیں گے۔ علماء کرام نے قرآن پاک کے 5 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے ایمان بالقرآن، کہ قرآن پاک پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی ہے اور پورے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے قراءۃ القرآن، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کا تیسرا حق ہے فہم القرآن، قرآن پاک کو سمجھنا۔ آج اگر کسی ایک ڈی سی کا نوٹس آ جاتا ہے تو سارے لوگ جو ہمارے بزرگ ہیں جن کو انگریزی نہیں آ رہی ہوتی وہ بھی اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو آتی ہے، پوچھتے ہیں بھائی کیا نوٹس آیا ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو جائے یا کیا فائدہ مل جائے۔ یہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس آیا ہے، اللہ کے خط ہمارے پاس آیا ہوا کہ اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سینے میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کتنی فکر کی۔ قرآن پاک کا چوتھا حق ہے قرآن پاک پر عمل کرنا اور 5واں حق ہے قرآن پاک کی تبلیغ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے